أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے 44 تک کی تلاوت ہوئی. 4 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے، خاص کر مسلمان، ان کے لیے صبر کا پہلو کہ انبیاء علیہم السلام بعض بادشاہ بھی گزرے لیکن وہ بھی امتحانات میں رہے. بعض انبیاء بادشاہ تو نہیں تھے لیکن امتحان سے ان کو بھی گزرنا پڑا. تو ہم ایسے صابروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. آپ ہمارے بندے کا تذکرہ بھی کریں جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں. جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ شیطان، مجھے دکھ اور تکلیف شیطان نے پہنچائی ہے، ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو تو لے لو، یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے. اسی طرح ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور سمجھنے والے اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت بھی ہو کہ ہم ایسے صابروں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے لو اور اس سے مارو اور اپنی قسم کو مت توڑو. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا. وہ بہترین بندے تھے اور اللہ جل جلالہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے. یہ آپ حضرات نے 4 آیتوں کا ترجمہ سنا. حضرت ایوب علیہ السلام اچھے حال میں تھے اور ایسا اچھا حال تھا ان کا کہ اور بہت اللہ نے بڑا کنبہ دیا تھا، بڑا مال و دولت دیا تھا ان کو. لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کو امتحان میں ڈالوں. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی امتحان آیا، آپ نے سنا. سلیمان علیہ السلام کا بھی امتحان آیا. ان پر ہر فرد کا امتحان ایک نوعیت کا نہیں ہوتا. یہ بات ایک ذہن میں رکھنے کی ہے. ہر آدمی کا امتحان اسی کے شان کے مطابق ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اس کو اللہ پاک ہزاروں کے امتحان میں نہیں ڈالیں گے. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہزاروں روپے وہ یوں دے دے گا. اس کا امتحان کروڑوں کے حساب سے ہوگا، جس امتحان میں اس کو تکلیف ہو. تو ہر آدمی کا امتحان. اچھا، کچھ لوگوں پہ پیسوں کا امتحان نہیں آتا کیونکہ پیسے تو بہت سارے ہیں. کچھ لوگوں پہ امتحان آتا ہے اور طرح سے. بدن کے لحاظ سے امتحان آتا ہے، اولاد کے لحاظ سے امتحان آتا ہے. تو ہر آدمی کے امتحان کی نوعیت الگ ہے. اور ممتحن اللہ کی ذات ہے. ممتحن کس کو کہتے ہیں؟ امتحان لینے والا. ممتحن اللہ کی ذات ہے. اور یہ والی بات ہم سب کے ذہن میں رہے کہ امتحان کی وجہ سے آدمی نیکی سے محروم ہو جائے تو یہ بدبختی ہے. امتحان آ گیا، نمازیں چھوڑ دی. امتحان آ گیا، بے دین ہو گیا، تو یہ بدبختی ہے. امتحان آ گیا اور آگے بڑھا، یہ خوش بختی ہے. یہ باتیں سب تربیت کی باتیں ہیں. یہ احادیث اور قرآن کی ایک نچوڑ والی باتیں ہیں جو ابھی آپ نے 1-2 باتیں سنی. تو امتحان کی وجہ سے مزید آگے بڑھنا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا، کیا بات ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور کوئی اگر وہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی معافی بھی ہو گئی،
امتحان پھر بھی نہیں جا رہا، پھر بھی آپ خدا کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ممتحن وہ ہے۔ اور کوئی فرد بشر اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ ایک آدمی نہ سمجھے بھئی امتحان میرے اوپر آیا ہے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی فرد بشر اللہ سے اوجھل نہیں ہے، اور ہر فرد بشر اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہر ایک کا الف سے یا تک کا سب حال اللہ کو پتہ ہے۔ اس پر یہ حال ہے، یہ اس وقت اس تکلیف میں ہے، تو ہر فرد کو پتہ ہے۔ اس لیے ہر فرد سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے اور اپنے معاملات اللہ کے سامنے صاف صاف رکھے اور توبہ کرتا رہے۔ اچھا، یہ والی بات بھی ستاتی ہے آدمی کو بھی، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ہاں، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہیں تو اللہ کو تو پتہ ہے سارا، لیکن وہ تمہارا اظہار چاہتے ہیں، وہ تمہارے اندر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ والی بات کہاں ہے؟ یہ والی بات اللہ کے رسول کی باتوں میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اروا اللہ من انفسکم خیرا، تم اپنا خیر خدا کو دکھاؤ کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے دنیا۔ نبیوں پر امتحان آیا، ہمارے نبی پر امتحان آیا، ہمارے نبی کی بچیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، ہمارے نبی مستقل جو ہے وہ بعض لوگوں کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے۔ ابو جہل مر گیا، آپ نے شکر ادا کیا، کیوں؟ اس کی وجہ سے آپ تکلیف میں تھے۔ تو یہ حضرت ایوب پر امتحان آیا۔ یہ امتحان کس نوعیت کا تھا؟ سارے بچے ختم، مال ختم، بیوی سب ختم، ایک بیوی رہ گئی۔ تو اب ایک بیوی رہ گئی، اب بجائے اس کے کہ ان کو روئیں، اس پر شکر کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ایک تو ہے، خدمت کر رہی ہے، میرا خیال رکھ رہی ہے۔ اب جو ہے وہ ایک بیماری کی نوعیت کیا تھی، یہ بات بھی آپ کے علم میں ہو کہ یہ جو بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تفسیروں میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کہ ایسے جو ذرا چکنی چپٹی سی باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یار یہ پرانی باتیں نہیں، یار کوئی نئی بات بتاؤ، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ تو وہ باتیں اچھی تو لگتی ہے لیکن فضول ہے، وہ تو ڈائجسٹ کی باتیں ہیں، وہ تو ناولوں کی باتیں ہیں جو کافروں نے قرآن پاک میں بڑھائی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کھری کتاب ہے، ستھری کتاب ہے، نکھری کتاب ہے۔ قرآن پاک کھری کتاب ہے، نکھری کتاب ہے، ستھری کتاب ہے، اس میں ایسے فضول چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ اب کیا بیماری تھی؟ بس کوئی تھی بیماری، بس اور بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ بیماری لانے والے اللہ ہیں۔ ہاں، ہر وہ غلط بات جس کی وجہ سے آدمی ادھر ادھر ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس کی نسبت حقیقت میں تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ غلط چیز ہے تو ہمارے نبی نے بھی اس کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی ناک سے خون بہنے لگا، اچانک خون بہ جاتا ہے کبھی کبھی۔ وہ رمضان میں اعتکاف میں ہم یہاں تھے تو بالکل اچانک، ابھی یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے بیان کے لیے، اور میں کھڑا ہوا تو بس اچانک بالکل ایسا خون نکلا کبھی زندگی میں نہیں ہوا، یہ پورا بھر گیا، یہ پوری قمیض بھر گئی اور یہ رومال سارا بھر گیا، پتہ نہیں، بس وہی تھا بس، لیکن وہ صاف کیا میں نے۔ تو نکسیر پھوٹنے کی نسبت اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شیطان یہ نکسیر پھڑواتا ہے۔ اسی طرح بعض خواتین کو خون بہت آتا ہے، ایک تو عام خون ہوتا ہے، وہ تو طبعی ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ ایک وہ خون ہوتا ہے جو رکتا نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول میں بڑی مصیبت میں ہوں، نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، ہذہ رکزۃ الشیطان، یہ حیض نہیں ہے، یہ تو شیطان کی چھیڑ ہے۔ وہ شیطان نس ہے پیٹ کے اندر، اس پہ مارتا ہے لات، وہ نس پھٹ جاتی ہے۔ حالانکہ شیطان نس پہ لات مارنا یہ تو سارا کام اللہ کا ہے، نسبت شیطان کی طرف اس لیے کی کہ ایسی چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو مسلمان کی پریشانی کا باعث ہو،
ہر وہ چیز جو مسلمان کی پریشانی کا باعث ہو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. ہر وہ چیز جس سے مسلمان کی نیندیں اڑ گئی، سوچوں میں پڑ گیا، بیوی نافرمان ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، آفس جاتا ہوں تو وہاں لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں یعنی جو چیز انسان کو پریشان کر دے، بے چین کر دے، تو کہا کہ شیطان کو خوش مت کرو، نسبت تم کیا کرو، یہ شیطان مردود کا کام ہے، لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حضرت نے بھی یا اللہ یہ مصیبت آئی ہے. بیماری کی نوعیت کیا تھی؟ اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کے بدن میں پھوڑے نکل گئے تھے، لوگوں نے ان کو نکال کے کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا تھا. یہ باتیں صحیح نہیں ہوتی. نبیوں پہ ایسی بیماری کا آنا جس سے لوگ گھن کریں، نفرت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. بیماری تھی، تکلیف میں تھے، چیزیں چلی گئی. اور ایک بیوی خدمت میں تھی تو راستے میں شیطان ملا ان کو. یہ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس اپنی طرف سے نقل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے رسول نقل کر رہے ہیں کہ راستے میں شیطان ملا طبیب کی شکل میں. تو کہنے لگا میں تیرے شوہر کا علاج کرتا ہوں اور بس تو یہ کہہ دینا، صرف جب تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے نا تو یہ کہہ دینا کہ تو نے شفا دی. تو اس نے کہہ دیا. جب واپس آئی شوہر کے پاس تو قصہ سنایا تو انہوں نے کہا وہ خدا کی بندی، وہ تو شیطان تھا، اور یہاں تک اس کی ہمت ہوگی میرے گھر آ کے پہنچ گیا. وہ اگرچہ یعنی کوئی ڈاکٹر کہے یا کوئی دوائی کی طرف ہم نسبت کریں کہ یار میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا، یار وہ فلانی گولی کھا لی نا بس یار وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ ان کو مجازی نسبت کہتے ہیں. یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. آدمی مومن آدمی ہمیشہ دل سے سمجھتا ہے کہ اللہ کرتے ہیں. ظاہری چیزوں کی طرف اگر نسبت کرتا ہے تو یہ شرک نہیں بن جاتا. لیکن نبی اس کو بھی اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتے اور کہا کہ اللہ نے اگر مجھے شفا دی نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب وہ بے گناہ بھی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی خدمت گزار بھی تھی. اب دعا تو مانگ ہی رہے تھے لیکن جب یہ والا مسئلہ آیا تو مزید دعا مانگنی شروع کی. اللہ آپ ہی کریں گے، بس آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، صرف آپ کریں گے. جیسے حضرت کعب ابن مالک پہ اللہ کے رسول نے ان کو بات چیت بند کی تھی 50 دن تک اور وہ اللہ کے راستے بھی نہیں گئے تھے. تو اس پہ جو ہے وہ ایک غیر مسلم کافر نے ان کو خط لکھا کعب ابن مالک کو اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے سردار نے تمہیں چھوڑ دیا، آؤ تم ہمارے پاس، ہم تمہیں بڑا افسر بنا دیتے ہیں. جب وہ خط دیکھا تو کہنے لگے اچھا کافروں کو یہاں تک وہ ہو گئی، میرے اوپر ہمت ہو گئی. وہ خط پھاڑا اور تندور میں ڈال کے جلا دیا اور آ کے اللہ کے رسول کے سامنے رونے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کی باتوں کے بند کرنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر بھی تمنا کرنے لگے. تو اس پر بجائے اس کے کہ یہ وہ ہوں مزید پریشان ہو گئے اور دعا شروع کر دی. اللہ جل جلالہ نے وحی بھیجی کہ آپ زمین پہ اپنا پاؤں ماریں جس جگہ ہیں آپ، ہم اس زمین کو پھاڑ دیں گے، آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکالیں گے، آپ اس میں غسل بھی کریں اور پئیں بھی. غسل کریں گے تو باہر کی بیماری چلی جائے گی اور پئیں گے تو یہ جو ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں اندرونی وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور رہی بات یہ جو آپ کے بچے اور یہ ہم نے آپ سے لیے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو واپس دے دیتے ہیں. اور جب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اوپر سے ٹڈیاں برس رہی ہیں لیکن ٹڈیاں جاندار نہیں ہیں، سونے کی ہیں، وہ آ رہی ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی تو کسی آواز آئی غیب سے، اچھا آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے پھر بھی آپ یہ سونا سمیٹ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ کی رحمت ہے، میں اللہ کی برکت سے بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتا، میرے رب بھیج رہے ہیں تو میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. تو یہ ہماری رحمت ہوئی ان پر.
اب مسئلہ آیا اس کا کہ جی بیوی کے مارنے کی قسم کھائی تھی، وہ بیوی تھی خدمت گزار بھی اور قسم منعقد بھی ہو گئی، اب اس مسئلے سے کیسے نکلیں؟ اس پر ہمارے رب نے یہ حل بتایا ان کو کہ تم ڈنڈوں کے بجائے 100 تنکے لے لو، 100 تنکے لے لو، اور شرط یہ ہے اس میں کہ وہ سارے تنکے بدن پہ لگیں اور ہلکی سی تکلیف بھی ہو۔ اگر بدن پہ نہیں لگیں گے تو قسم پوری نہیں ہوگی، اور اگر بالکل ہی تکلیف نہیں ہوگی تو پھر بھی قسم پوری نہیں ہوگی۔ تو وہ لیے انہوں نے اور حضرت نے وہ مارا، یہ ذکر قرآن میں ہے۔ تم اپنے قسم کو توڑو نہیں، کیا مطلب؟ یعنی تم نے قسم کھائی ہے کہ مجھے 100 مارنے ہیں تو اس کو پورا کر لو، قسم توڑو مت، اس لیے کہ قسم کا توڑنا یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے۔ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، پھر نہیں کرو گے۔ تو اگر کسی ایسی ویسی چیزوں کی قسم کھائی ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں، اور قسم تو ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو کہا کہ بھائی اگر اس کے پورا کرنے میں مشکلات ہیں، اب کیا کرو؟ قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ دے دو۔ تو یہ ہیلہ ہمارے رب نے بتایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہر وہ ہیلہ جس کی وجہ سے کسی کا حق باطل نہ ہوتا ہو، اس کی تو، اور شرعی ہیلہ ہو، حضرات نے اس کی تفصیل لکھی ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن اگر ایسا ہیلہ کرے آدمی جس سے اس کی حقیقت باطل ہو جائے، کسی کا حق کھا لیں آپ، ایسے ہیلے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، کسی کے پاس 1 کروڑ روپے، زکوٰۃ آئے گی 2.5 لاکھ روپے اس کو۔ اب سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے اس نے 1 کروڑ روپے لا کے اپنی بیوی کو دے دیے، یہ میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں، لے لو۔ سال گزر گیا ہے جی، تو چونکہ سال گزرنے سے پہلے پہلے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس نے تو سارے بیوی کو دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد اس نے واپس لے لیے، اب سال ہونے سے پہلے پھر بیوی کو دے دیے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح ہیلے کرنا حرام ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے بچنے کے لیے اس طرح ہیلے کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہر وہ ہیلہ جس سے کسی کا حق باطل ہوتا ہو اور کوئی حرام کا ارتکاب کرتا ہو، اس ہیلے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہاں یہ والا ہیلہ، اس سے کسی کا حق باطل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بے گناہ خاتون تھی جس نے بے مثال خدمت کی تھی، اس کے یعنی اپنی قسم کو بچانے کے لیے اور اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہمارے رب نے ان کو یہ ہیلہ بتایا۔ تو یہ باتیں تھی آج کے سبق کی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر آزمائش اور امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، لیکن جتنا امتحان بڑھے اتنا زاری بڑھے، اللہ کے سامنے بڑھنا، اللہ کے ساتھ دوستی بڑھے، نہیں یہ کہ امتحان کی وجہ سے اللہ سے متنفر ہو گئے، اللہ پاک سے دور ہو گئے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔